الحمد لله الذي أوحى لنبيه شعيا عليه السلام إني باعث نبيا أميا نفتح به آذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا وأهدي به من بعد الضلالة وأعلم به بعد الجهالة وأجمع به بعد الخمولة وأسمي به بعد النكرة والصلاة والسلام على سيدنا الممجد وبشيرنا المؤيد ونذيرنا المسيد والمصطفى الأمجد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين وأولياء ملته الكاملين المكملين المكملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. تمام احباب باذوق انداز میں منہ لٹکا کر نہیں باذوق انداز میں بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. بعد از حمد و ثنا دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کیونکہ یہ محفل شریف کا سلسلہ کافی دیر سے جاری ہے اور مزید یہ جاری رہنا ہے، لہٰذا کوشش کروں گا مختصر وقت میں آپ کو قرآن و حدیث کی کچھ باتیں بتاؤں. لہٰذا پریشان ہو کر نہیں، پریشانی کے عالم میں نہیں، مسکرا کے بیٹھیے اور اس طرح بیٹھیں کہ جس طرح پتہ چلے کہ یہ غلام مصطفیٰ بیٹھے، اس انداز میں بیٹھیں. آج ہم یہاں مل کر بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں. کیا یہ کوئی نیا کام ہے؟ کیا یہ کوئی نیا کام ہے؟ یہ کوئی نئی بدعت ہے؟ نہیں، یہ کوئی نیا کام نہیں، یہ کوئی نئی بدعت نہیں، بلکہ یہ وہ کام ہے جو سنت الہ بھی ہے اور حکم خدا بھی ہے. سنت الہ کیسے ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے لوگو، میں نے یوم عالم ارواح میں میں نے نبیوں سے، میں نے رسولوں سے ایک وعدہ لیا تھا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے لوگو، میں نے انبیاء سے وعدہ لیا، میں نے انبیاء سے وعدہ لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. وہ وعدہ کیا تھا؟ مفسرین بیان کرتے ہیں عالم ارواح میں دو جلسے ہوئے تھے، دو اجتماعات ہوئے تھے. پہلے اجتماع میں اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کی ارواح کو اکٹھا کیا، سارے انسانوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا الستُ بربکم،
بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ سب نے بیک زبان کہا ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اچھا سوال ہو گیا، ایک جلسہ ختم ہو گیا، ایک اجتماع ختم ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت نے عام لوگ تھے ان سب کو بھیج دیا، عام لوگوں کو بھیج کر خاص لوگوں کو بٹھانے کا حکم دیا۔ خاص لوگ بیٹھے رہیں، عام لوگ چلے جائیں۔ اب یہ دوسرا اجتماع ہونے لگا ہے، یہ دوسرا جلسہ ہونے لگا ہے، یا سادہ سے سادہ الفاظ میں کہہ لیں یہ دوسرا جلسہ میلاد ہونے لگا ہے۔ اب اس موقع پر اللہ رب العزت نے انبیاء کو جمع کیا، رسولوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے انبیاء و مرسلین میں تمہیں نبوت دے رہا ہوں، رسالت عطا کر رہا ہوں۔ اے آدم میں تمہیں صفی بنا رہا ہوں، نوح تمہیں نجی بنا رہا ہوں، ابراہیم تمہیں خلیل بنا رہا ہوں، اسماعیل تمہیں ذبیح اللہ کا خطاب دے رہا ہوں، لیکن تم سب کو وعدہ یہ کرنا ہوگا اگر تمہاری نبوت و رسالت کا دورہ ہو، تمہاری نبوت و رسالت کے ڈنکے بج رہے ہوں اور تمہاری نبوت و رسالت کے دور میں میرا محبوب آ جائے، اور محبوب بھی ایسا مصدق لما بینکم جو تورات کی تصدیق کرے، زبور کی تصدیق کرے، انجیل کی تصدیق کرے، تمہارے پاس آنے والے صحیفوں کی تصدیق کرے، پھر اپنی نبوت اور رسالت کا تاج اتار دینا اور میرے نبی کے سر پہ سجا دینا۔ اب یہ تھا وہ موقع جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے، اپنے محبوب کا تذکرہ کرنا چاہا، انبیاء کو اکٹھا کیا، عام لوگوں کو نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو بھی پتا تھا کہ میلاد مصطفیٰ کرنا ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں، یہ کام میلاد مصطفیٰ کا کام ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ہر کسی کے پاس کی بات نہیں۔ اب یہ تو تھی سنت الہ، یہ تو اللہ رب العزت کی سنت تھی۔ اب آپ کہیں گے اللہ رب العزت کا حکم کیسے ہو گیا؟ میلاد منانا اللہ کا حکم کیسے ہوا؟ کھولو قرآن، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے، خود نہیں کہا، ڈائریکٹ نہیں کہا، بلکہ زبان مصطفیٰ سے نکلوایا، یہ بات کہلوائی، اے محبوب آپ فرما دیجئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ حضور آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ جائے، اللہ کا فضل آ جائے، پھر خاموش نہ رہو، پھر اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے نہ رہو، بلکہ جب تمہارے پاس اللہ کا فضل آ جائے، رحمت آ جائے، فَلْيَفْرَحُوا پھر خوب خوشیاں منایا کرو، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ لہٰذا آج کل اگر کوئی یہ کہہ دے یہ جی میلاد مصطفیٰ پہ اتنی آپ نے لائٹنگ کی ہے، اتنے اخراجات کیے ہیں، آپ یہی پیسے کسی یتیم کو دے دیتے، کسی غریب کو دیتے، کسی مسکین کو دے دیتے، تو میرے پیارے بھائی تم جس مرضی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، اگر تم یہ کہہ دو کہ ہاں یہ پیسے کسی کو دینا، کسی غریب کو دینا، یتیم کو دینا، یہ کسی کو خیرات کر دینا زیادہ بہتر ہے میلاد مصطفیٰ سے، تو پھر تو تم قرآن کے انکاری ہوئے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے میلاد مصطفیٰ مناؤ جب تمہارے پاس
اللہ کا فضل پہنچے، اللہ کی رحمت پہنچے، خوب خوشیاں مناؤ، اور یہ اس سے بہتر ہے جو مال تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ اب ایک جگہ قرآن ہے، ایک جگہ تو ہے، بتا ہم کس کی مانیں؟ تیری بات مانیں یا حکم خدا کو مانیں؟ بتا کس کی مانیں؟ اب یہاں پر ہم یہ پہلے دیکھتے ہیں کہ عرب کے اندر خوشی کیسے منائی جاتی تھی۔ جس دور میں یہاں یہ قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی ہے، اس دور میں خوشی منانے کا طریقہ کیا تھا؟ کتب تاریخ کھولو، کتب تاریخ بتائیں گی کہ عرب میں جب کوئی خوشی منانی ہوتی تھی، صرف اور صرف وہ چند بندے اکٹھے نہیں کرتے تھے، پورا قبیلہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جاتا تھا، ایک جگہ پر اکٹھا ہو جاتا۔ کرتے کیا تھے؟ وہ اپنے بکرے، اپنے دمبے، اپنے چھترے وہ میزبان ذبح کر کے اپنا مال و دولت ان لوگوں پر اڑا دیا کرتا تھا عرب کے اندر، جس سے پتہ یہ چلا کہ اگر میلاد مصطفیٰ میں پیسہ خرچ ہو، اگر میلاد مصطفیٰ میں اسباب کا استعمال کیا جائے، خدا کی قسم وہ حرام نہیں بلکہ وہی جائز ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جی اللہ نے تو یہاں فضل اور رحمت کا ذکر کیا، آپ میلاد کی رٹ کیوں لگا رہے ہیں؟ ذہن میں آ سکتا ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں، تفسیر ابن عباس کھولو، مفسرین کے اقوال کھولو، یہ پتہ چلے گا کہ یہاں مفسرین قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہاں فضل سے مراد قرآن لیتے ہیں اور رحمت سے مراد مصطفیٰ کی ذات لیتے ہیں، اور دلیل بھی ہے۔ یہاں اللہ نے کہا رحمت آ جائے، فضل آ جائے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ لہذا رحمت کیا ہے؟ دوسرے مقام پہ فرمایا اے محبوب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے محبوب، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہو، کسی کے ذہن میں یہ شک نہ ابھرے کہ پتہ نہیں فضل کیا ہے، رحمت کیا ہے۔ محبوب، فضل بھی تو ہے، رحمت بھی تو ہے، سب کچھ تو ہے۔ رحمت تو ہے اور تو بھی رحمت کسی ایک جہان کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اب یہاں پر یہ تو ہو گیا، سنت الہ ہو گئی، حکم الہ بھی ہو گیا۔ ہم سوال کرتے ہیں مولا، تو نے کہا کہ جب تمہارے پاس فضل اور رحمت پہنچے خوشیاں منایا کرو، ہم آج خوشیاں منا رہے ہیں، کیا اس کے علاوہ کوئی اور کام بھی دینا ہے؟ ہمارے ذمہ کوئی اور کام بھی لگانا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے لوگو، تمہارے پاس ایسا نبی آیا، وہ شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے، وہ اللہ رب العزت کا ڈر بھی سناتا ہے۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے لوگو، اب تم ایمان اللہ پر بھی لے آؤ، اس رسول پر بھی لے آؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اب تم اس کی عزت بھی کرو اور توقیر بھی کرو، خوشیاں بھی مناؤ، لیکن ساتھ ہی ساتھ عزت و توقیر بھی کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ رب العزت کی صبح و شام تسبیح کو بیان کرو۔ آج ہم اذان سے پہلے صلاۃ دے کر زبان حال سے یہ اعلان کرتے ہیں مولا تو نے کہا تھا عزت کرنا، مولا تو نے کہا تھا عزت کرنا۔ آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام آ جائے، ہم اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا کر زبان حال سے کہتے ہیں مولا تو نے کہا تھا احترام کرنا۔ آج ہم دعا کے اندر وسیلہ مصطفیٰ مانگتے ہیں، زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں
مولا تو نے کہا تھا میرے محبوب کی عزت کرنا، آج ہم عزت کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں ایک اور بات جو غور طلب ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس نبی تو آ گیا، اب تم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی عزت و توقیر کرنی ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ اب یہاں جو غور طلب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر تم اللہ اور رسول پر، اس کے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے، جتنا مرضی تم نعتیں پڑھتے رہو، جتنے مرضی تم کلام پڑھتے رہو، اگر تمہارا ایمان نہیں ہے تو پھر تمہاری وہ نعتیں، تمہارے وہ نغمے کسی کام کے نہیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، پھر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر اس نبی کی عزت و توقیر کرو۔ اب یہ نہیں کہ تم ایمان تو لے آئے مگر حضور کی عزت کرنا بھول گئے، تم ایمان لے آئے مگر بے ادبی کرو مصطفیٰ کی، پھر تم جتنی مرضی عبادتیں کرتے رہو، ریاستیں کرتے رہو، چلے کرتے رہو، جو کچھ بھی کرتے رہو، کسی کام کا نہیں آئے گا، حالانکہ تم ایمان لے کر آئے ہو۔ لہٰذا تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، پھر تم اس کے نبی کی اطاعت کرو، اس کے نبی کی عزت کرو، اور پھر جب تم عبادت کرو گے تو وہ عبادت بھی قابل قبول ہوگی۔ یعنی اگر تم صرف یہ کرو کہ جی میں ایمان لے آیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہے، بس اب کیا کرنا ہے، بس اب اللہ ہی اللہ کرنی ہے، حضور کو کچھ سمجھو ہی نہ، تو سمجھ جاؤ تمہارا ایمان مکمل نہیں، سمجھ جاؤ تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ لہٰذا اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت کرو، حضور کی عظمت کے چرچے بیان کرو، اور پھر اپنی عبادت بھی قابل قبول کروا لو۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عزت و توقیر کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اے لوگو تم اللہ کی نشانیوں کا احترام کرو۔ وَمَن يُعَظِّمْ، اب تم تعظیم کرو اللہ کی نشانیوں کی، اگرچہ صفا و مروہ اللہ کی نشانی ہے، کعبہ اللہ کی نشانی ہے، چاند اللہ کی نشانی ہے، سورج اللہ کی نشانی ہے، یہ درخت اللہ کی نشانی ہے، آب و ہوا اللہ کی نشانی ہے، اگرچہ یہ سب کچھ اللہ کی نشانی ہے، مگر خدا کی قسم سب سے بڑی نشانی ذات مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سب سے بڑی نشانی، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ بُرْحَانٌ، اے لوگوں تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی، تمہارے پاس برہان آ گیا۔ اب یہ برہان سے متعلق کہ تمہارے پاس دلیل آ گئی، اس دلیل سے متعلق یہ دلیل کیا ہے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں یہ دلیل ذات مصطفیٰ ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ حضور آ گئے، حضور آ گئے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے حضور کی عظمت بیان کرنی، اب ہم نے حضور کی عزت و توقیر کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم عزت و توقیر نہیں کریں گے ہم دنیا میں بھی پریشان ہوں گے، آخرت میں بھی پریشان ہوں گے۔ اور یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لے کر آؤ، تم ایمان لے کر آؤ، اور پھر عزروہ،
وَنَصَرُوهُ، پھر تم اللہ رب العزت کے اس حبیب جو تمہارے پاس آ گیا ہے پھر تم اس کی عزت بھی کرو اور اس کی مدد بھی کرو۔ مولا تیرا حبیب آ گیا، ہم خوشیاں بھی منائیں، ہم عزت بھی کریں، توقیر بھی کریں، اس کے گن بھی گائیں، اس کی نعتیں پڑھیں، تو ہمیں اجر کیا دے گا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں تمہیں اندر سے بھی امیر کر دوں گا، میں تمہیں ظاہر سے بھی امیر۔ اب یہاں پر میں تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ اب یہاں آج ہم اپنے معاشرتی حالات کو دیکھیں، اجتماعی سطح پہ دیکھیں، ملک پاکستان کو دیکھیں، دین اسلام کو دیکھیں، اجتماعی سطح پر ہم اس قدر طاقتور نہیں ہیں جس قدر حضرت ابو بکر کے دور میں تھے، جس قدر ہم طاقتور عمر فاروق کے دور میں تھے، جس قدر طاقتور ہم سیدنا عثمان غنی کے دور میں تھے، سیدنا علی المرتضیٰ کے دور میں تھے، آج ہم اس قدر مضبوط نہیں ہیں، طاقتور نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ادب بھول گئے ہیں، ہم حضور کا ادب بھول گئے ہیں، آج ہم غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم ادب مصطفیٰ بھول گئے۔ اگر آج ہم واپس سے اپنا کھویا ہوا وقار پانا چاہتے ہیں، خدا کی قسم آج اپنے دل میں ادب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کو پیدا کر لو، اپنی آنے والی نسلوں کو ادب مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کا تحفہ دے دو۔ خدا کی قسم ہمارا وہ کامران، ہماری وہ عزت، ہمارا وہ جاہ و جلال واپس آ سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ میں کوئی ویسے بات نہیں کر رہا کہ جذبات میں آ کر کہہ دوں، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے لوگو، اگر تم کامل ایمان والے ہونا چاہتے ہو، تم ساری عمر عبادتیں کرتے رہو، تہجد پڑھتے رہو، تم اشراق، چاش، اوابین کے نفل پڑھتے رہو، تسبیح پہ تسبیح پھیرتے رہو، تم چلے پہ چلا کرتے رہو، تم تبلیغ کرتے رہو، مگر جب تک تمہارے درمیان، تمہاری زندگیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات حاکم نہیں ہوگی، تم ایمان والے ہی نہیں ہو سکتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ جب تم اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنی قوت عقلیہ میں، اپنی قوت غضبیہ میں، قوت شہوانیہ میں جب تم اعتدال پیدا کر لو گے، جب تم فرمان مصطفیٰ کو نافذ کر لو گے، پھر تمہارا مقام یہ ہوگا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں آقا۔ لیکن شرط یہ ہے تم اگر ایمان والے ہونا چاہتے ہو تو تم دروازہ مصطفیٰ پر آ جاؤ، آج دروازہ مصطفیٰ پر آ جاؤ۔ اللہ رب العزت وہ رب ہو کر اعلان کر رہا ہے تم یہاں سے دروازہ مصطفیٰ پر آؤ گے، وہاں سے میں تمہیں کامیابی کی سند عطا کر دوں گا۔ لہٰذا آخر میں یہی پیغام دوں گا کہ دیکھیں آپ اپنی زندگیاں گزار چکے، کئی بزرگ حضرات یہاں موجود ہیں، آپ اپنی زندگیاں گزار چکے، اب ابھی بھی وقت ہے آپ اپنی آنے والی نسلوں کو دین کے ساتھ وابستہ کریں۔ اور خدا کی قسم بعض احباب کہتے ہیں، کیونکہ قبلہ والد گرامی پروفیسر ڈاکٹر مفتی پیر محمد مظہر فرید شاہ صاحب، قبلہ والد گرامی کے پاس سارا دن وہاں افراد کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اکثر یہی کہتے ہیں جی ہماری گھریلو صورتحال نہیں بہتر، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی ہماری بچہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں بولتا، ہماری اولاد صحیح نہیں بولتی۔ تو آج اگر
اپنے گھر کا نظام درست کرنا ہے تو اپنی اولاد کو عشق مصطفیٰ سے وابستہ، خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں۔ آپ جتنے مرضی نفسیات دان پڑھ لیں، آپ جتنے مرضی وہ نفسیات سے تعلق رکھنے والے جتنے مرضی ادیب پڑھ لیں، جو کچھ بھی کر لیں، جب تک آپ کی اولاد میں، آپ کے گھر کے اندر وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ادب نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کے گھر کا نظام نہیں صحیح ہو سکتا۔ لہٰذا آج اس محفل شریف کے توسل سے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت کر لی ہے غفلت، اب سنبھل جانے کا وقت آیا۔ لہٰذا آج بھی موقع ہے، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، جو بھی آپ سے ریلیٹڈ ہے، اس کو دین کے ساتھ وابستہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔